بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کتاب الحیض کی حدیث نمبر 693 693 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کا اس بات میں اختلاف ہوا کہ بغیر انزال کے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں۔ انصاری صحابہ یہ کہتے تھے کہ غسل صرف انزال سے واجب ہوتا ہے، اور مہاجرین صحابہ کہتے تھے کہ صرف صحبت کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے کہا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری ابھی تسلی کرا دیتا ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور باریابی کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر میں نے عرض کیا، اے میری اور تمام مسلمانوں کی ماں، میں آپ سے ایک مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں تمہاری حقیقی والدہ کی طرح ہوں، مجھ سے کوئی بات پوچھنے میں شرم نہ کرو۔ میں نے عرض کیا، غسل کس چیز سے واجب ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ تم نے یہ بات اس سے پوچھی ہے جس کو اس کا علم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی چار شاخوں کے درمیان بیٹھے اور دو شرمگاہیں مل جائے، یعنی سر عضو عورت کے اندام نہامنی میں غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اگلی والی حدیث جو حدیث نمبر 694 ہے 694 ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرے پھر انزال ہونے سے پہلے الگ ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، میں اور یہ ایسا کرتے ہیں اور پھر غسل کرتے ہیں۔ تو ابتدائی اسلام میں جو تھا کہ صرف صحبت کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، اگر بیوی سے کوئی صحبت کر رہا ہے انزال ہو جاتا تھا تب غسل واجب ہوتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں یہ حکم تھا، مگر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صحبت کرنے ہی سے غسل کو واجب قرار دیا، اگرچہ انزال ہو یا نہ ہو۔ صرف اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے ملتا ہے تو ملنے ہی سے غسل واجب ہو جاتا اس پر، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔